السلام علیکم۔ پاکستان کے دو نامور کرکٹرز محمد عامر اور اماد وسیم، ان کو کون نہیں جانتا۔ محمد عامر نے پاکستان کے لیے بڑی کامیابیاں سمیٹی اور 2017 کی چیمپئن ٹرافی کا جو فائنل تھا جو بھارت کے ساتھ کھیلا گیا تھا اس میں وہ مین آف دا میچ بھی تھے اور اس میں انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کی تھی۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب میں ان دونوں کا ذکر کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ محمد عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہوا ہے اور اماد وسیم نے بھی 2-3 دن پہلے انٹرنیشنل کرکٹ سے ایک ٹویٹ کے ذریعے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ یہ دونوں کرکٹرز کافی عرصے سے لیگ کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ پی ایس ایل بھی کھیلتے ہیں اور باہر کی بھی جو انٹرنیشنل لیگز ہیں ان میں یہ دونوں کھلاڑی ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محمد عامر تو پہلے ہی ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن اماد وسیم کے ابھی ریٹائر ہونے کی خبر جو ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ اماد وسیم آخری بار افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی سیریز ہوئی تھی اس کے اندر نظر آئے تھے اور اس کے بعد سے وہ بالکل منظر سے غائب ہیں، اور انہیں ابھی حالیہ جو او ڈی آئی کا ورلڈ کپ ہوا ہے انڈیا کے اندر اس میں بھی شامل نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی دل برداشتہ بھی تھے۔ لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لیگز کو پریورٹی دے رہے ہیں بجائے کہ وہ پاکستان کو کھیلنے کے لیے ترجیح دیں۔ حال ہی میں بورڈ کے جو ہائی آفیشلز ہیں پی سی بی کے، انہوں نے اماد وسیم اور محمد عامر سے رابطہ کیا اور انہوں نے ان سے بڑا جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ایک بات کی کہ جی آپ پاکستان کے سپر سٹار ہیں دونوں، اور پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، مطلب پاکستان کے لیے آپ ابھی مزید سرو کر سکتے ہیں، تو آپ چھوڑیں یہ انٹرنیشنل لیگز، آپ پاکستان کرکٹ کے اوپر فوکس کریں، پاکستان ٹیم کو ترجیح دیں۔ ان دونوں کھلاڑیوں کی طرف سے جو بات سامنے آئی، اماد وسیم نے ان ہائی آفیشلز کو کہا کہ جی آپ مجھے این او سی دیں، میں نے باہر لیگ کھیلنے جانا ہے، جس کی وجہ سے ان بورڈ آفیشلز اور ان کھلاڑیوں کے بیچ میں جو معاملات تھے وہ تھوڑا خراب ہوئے، کیونکہ بورڈ آفیشلز کا کہنا تھا کہ جی آپ کی پریورٹی پاکستان ہونی چاہیے اور آپ ابھی تک سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ ہیں۔ اماد وسیم ابھی تک پاکستان کے سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ تھے، وہ کیٹیگری سی میں شامل تھے، لیکن اس کے باوجود اماد وسیم پریورٹی دے رہے تھے لیگز کو۔ ابھی نیشنل T20 کا ایک کپ پاکستان کے اندر چل بھی رہا ہے، جس کے اندر پاکستان کے جو بھی اویلیبل کھلاڑی ہیں جو کہ آسٹریلیا نہیں جا رہے وہ سارے یہاں پر اس کپ کے اندر شامل ہیں، جن میں شعیب ملک شامل ہیں، فخر زمان کھیل رہے ہیں اور بھی دیگر کھلاڑی اس کے اندر شامل ہیں، لیکن اماد وسیم نے اس کپ کو پریورٹی نہیں دی جبکہ وہ ایک لیگ کھیلنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ این او سی چاہ رہے تھے پی سی بی سے، لیکن پی سی بی نے بالکل انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ پاکستان کو پہلے پریورٹی دیں اور وہ جو پاکستان کے اندر کپ جاری ہے آپ اس میں شامل ہوں، کیونکہ ہم آپ کو T20 ورلڈ کپ جو 2024 کے اندر ویسٹ انڈیز اور یو ایس اے میں کھیلا جانا ہے ہم آپ کو اس میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو سلیکٹر سے بات بھی ہو چکی ہے، ہمارے پلان کا حصہ ہے آپ۔ لیکن انہوں نے لیگ کو پریورٹی دی اور انہوں نے اس سینٹرل کانٹریکٹ سے، وہ ظاہر سی بات ہے باؤنڈ تھے، وہ نکل نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، جس پر عامر نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا جی گڈ ڈیسیژن، کیونکہ عامر بھی ان کے ساتھ ہی شامل تھے۔ تو میرے یہاں پہ کچھ جو ہے نا وہ تحفظات ہیں، کچھ سوالات ہیں کہ یہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے اماد وسیم اور محمد عامر کو آج دنیا جانتی ہے۔ اگر پاکستان کی طرف سے وہ نہ کھیلے ہوتے تو ان کو کون جانتا تھا؟ اگر کوئی اس کی وجہ سے اماد وسیم اور محمد عامر کو آج دنیا جانتی ہے، اگر پاکستان کی طرف سے وہ نہ کھیلے ہوتے تو ان کو کون جانتا تھا؟ اگر کوئی باہر والی انٹرنیشنل لیگ ان کے ساتھ آج معاہدہ کر رہی ہے یا ان کو پیسے دے رہی ہے تو وہ اس وجہ سے دے رہی ہے کہ یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہیں اور پاکستان نے ان کو اس مقام پر پہنچایا ہے۔ یعنی آج یہ جس مقام پر بھی ہیں، یہ جتنا بھی پیسہ بنا رہے ہیں یہ پاکستان کی وجہ سے ہے، تو ان کی پہلی پریورٹی پاکستان کیوں نہیں ہے؟ یار اس ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے اور آگے آنے کا آپ کو موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ سیٹیں بک ہوئی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سفارش سے آیا ہے، کسی کی جو ہے نا وہ مطلب جیسے بھی آیا، میں اس زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک پاکستانی کا جو بھی کرکٹ کھیلتا ہے یا جو بھی نوجوان ہے اس کا ایک خواب ہوتا ہے پاکستان کھیلنا، تو آپ کو پاکستان کے لیے موقع ملتا ہے، آپ بہت لکی ہوتے ہیں۔ یعنی 22-24 کروڑ کی جو بھی ہماری آبادی ہے اس میں سے 11 چنے جاتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ٹیم کا حصہ بنتے ہیں، ان 11 میں اگر آپ کا نام آتا ہے تو یو آر دا موسٹ لکیسٹ پرسن، اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ لیکن بات وہی ہے، جس کو مل جاتا ہے اس کو قدر نہیں ہوتی، اور جو بیچارہ سٹرگل کرتا رہتا ہے،
جیسے ابھی آپ محمد حریرہ کی مثال لے لیں، ایک لڑکا جو ڈومیسٹک کے اندر پرفارم کر کے تھک چکا ہے، لیکن اس کا نام انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی فہرست میں نہیں آ رہا۔ ابھی آسٹریلیا کے لیے ایک سکواڈ کا اعلان ہوا جس میں اس کا نام شامل نہیں تھا۔ اس لڑکے کی بہت زیادہ پرفارمنس ہے، اور باقی ممالک کو آپ اگر دیکھ لیں تو وہ اپنے ینگسٹرز کو موقع دے رہی ہیں۔ ابھی آسٹریلیا اور انڈیا کی سیریز چل رہی ہے جس میں انڈیا نے سوریا کمار یادو کو چھوڑ کے ان کا پورا سکواڈ جو ہے نا وہ ینگسٹرز کے اوپر مشتمل ہے، کیونکہ وہ ان کو چیک کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی کرکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے ہاں وہی پرانے چہرے نظر آتے ہیں، بار بار بدل کے آپ کیپٹن چینج کر دیں گے، باقی ٹیم وہی۔ ابھی ہم ورلڈ کپ ہار کے آئے، صرف کیپٹن چینج ہوا، باقی آس پاس وہی ہیں۔ دوسری طرف میں حارث رؤف کے اوپر بھی بات کروں گا کہ حارث رؤف ابھی ان کو ٹیسٹ سیریز میں شامل کیا گیا تھا، یعنی جو ٹیسٹ کا سکواڈ کا اعلان ہوا تو حارث رؤف اس میں شامل تھے، اور حارث رؤف نے ایک رات پہلے وہاب ریاض اور جو ٹیم کے دوسرے آفیشلز ہیں ان کو فون کر کے بتایا جی میں دستیاب نہیں ہوں اور میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے آسٹریلیا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری طرف اتنا بڑا مذاق پاکستان کرکٹ کے ساتھ کہ دوسری طرف بگ بیش لیگ ہو رہی ہے جس میں حارث رؤف آسٹریلیا کے اندر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بگ بیش کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور جب پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیسٹ سیریز چل رہی ہوگی تو دوسری طرف وہاں پر بگ بیش لیگ بھی کھیلی جا رہی ہوگی جس کے اندر حارث رؤف شامل ہوں گے۔ یار آپ ایک پاکستان میں بولر رہ گئے ہو جو 150 پلس کو کلک کرتے ہو، وہ ورلڈ کپ کے اندر پرفارمنس جو ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، لیکن آپ ایک امپیکٹ پلیئر ہو اور آپ آسٹریلیا کا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس، آپ وہاں پر بگ بیش لیگ کھیل چکے ہو پہلے بھی، تو بجائے آپ پاکستان کو پریورٹی دیں آپ بگ بیش لیگ کو پریورٹی دے رہے ہیں۔ اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کل کو ان کو دوبارہ T20 کے اندر شامل کر لے گا۔ بھائی ہمیں وہ کھلاڑی چاہیے جو پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کو ٹائم دیں، اور پاکستان کے لیے کھیلنا ان کی پریورٹی ہو، وہ اس کو ترجیح دیں۔ ہمیں وہ نہیں چاہیے جو پیسہ بنانے لیگز کھیلنے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، اور لیگز کے اندر تو وہ کبھی انجرڈ نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی پاکستان کی کوئی سیریز آتی ہے یا کوئی بڑا ٹورنامنٹ آتا ہے تو وہ انجرڈ ہو جاتے ہیں۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، سپورٹ کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کو ٹائم دیں، اور پاکستان کے لیے کھیلنا ان کی پریورٹی ہو، وہ اس کو ترجیح دیں۔ ہمیں وہ نہیں چاہیے جو پیسہ بنانے لیگز کھیلنے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، اور لیگز کے اندر تو وہ کبھی انجرڈ نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی پاکستان کی کوئی سیریز آتی ہے یا کوئی بڑا ٹورنامنٹ آتا ہے تو وہ انجرڈ ہو جاتے ہیں۔ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے پھر ینگسٹرز کا حوصلہ ٹوٹتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا جا رہا، اور جنہیں موقع دیا جا رہا ہے ان کی پہلی پریورٹی پاکستان ہی نہیں ہے۔ تو اس پر ضرور غور کریں سلیکٹرز بھی اور بورڈ کے ہائی آفیشلز بھی کہ یہ کیا مذاق چل رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔